الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنذيقنهم من العذاب أدنى من العذاب الأكبر لعلهم يرجعون فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر وقال نعم عذاب القبر حق. قالت عائشة فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ بالله من عذاب القبر متفق. یہ جو حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی اس میں عذاب قبر کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے سمجھو. ایک یہودی عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے اور کہہ رہی کہ اعاذک اللہ من عذاب قبری. عائشہ اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب قبر سے بچائے، عذاب قبر سے پناہ. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے تو ام المؤمنین بی بی صالحہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر سے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عذاب قبر حکم کہ عذاب قبر برحق ہے، یعنی قبر کے اندر واقعتاً کافروں کو اور مسلمانوں کے گناہوں کے اندر کھڑا کے اللہ تعالیٰ کو عذاب دیتے ہیں. جیسے اس میں آتا ہے کہ ان حاضر امہ تم چلا فی قبورہا، کہ بے شک اس امت کے لوگوں کو قبروں کے اندر آزمایا گیا. محدثین فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں پر اللہ تعالیٰ قبر پر انعامات برسیں گے، رحمت برسیں گے، مومن ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہوگی اور پکے مسلمان ہوں گے، ایمان لائے ہوں گے، دین پہ چلے ہوں گے، گناہوں سے بچیں گے. اور او تعذب، اور بعض لوگوں کو قبر میں عذاب ہوگا ان کے کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے. جیسے کہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ نجار کی دیوار کے پاس سے گزرے تو وہاں 5 یا 6 قبریں تھیں. کتنی؟ 5 یا 6 قبریں، اور ان کو عذاب ہو رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں یار اصحاب حاضی اکبر، کون جانتا ہے تم میں سے ان قبر والوں کو؟ یہ جو 5-6 قبریں ہیں آپ میں سے کوئی جانتا ہے کہ یہ لوگ کون ہے کہ ایمان پہ بڑھے، کفر پہ بڑھے؟ سوال کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو 5-6 قبریں ہیں کہ لوگوں کے بارے میں جانتا ہے کہ مسلمان ہونے کی حالت میں بنے ہیں، کفر کی حالت میں بنے ہیں، کیونکہ خاتمہ کا ایمان پہ ہوئے اور کفر پہ، کیونکہ لوگ قبر میں عذاب ہو کیا نظر عذاب. تو اس موقع پر ایک صحابی نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں لوگوں کے بارے میں کہ کس حال میں لوگ مرے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے تو انہوں نے کہا کہ پھر شرک کی حالت میں بڑھے، شرک کرنے لگتے بڑھ گئے، توبہ کی توفیق نصیب دی. اور یاد رکھنا کہ جو ہمیشہ شرک میں بڑھے گا اس کو ہمیشہ عذاب ہوگا، وہ کبھی جنت میں جائے گا، وباؤں کی خالدین فی النار مفتی یا قانون مشرکین ہمیشہ اپنے شرک کی وجہ سے جہنم میں رہیں گے، کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع میں فرمایا کہ ان حاضر امتی تم تلا فی قبورہا، اس امت کے لوگوں کو ان کی قبر میں آزمایا جائے گا. اور اسی فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے انعامات برسیں گے، رحمتیں ہوں گی، جنت کی مٹی مٹی جائے گی، کفار پر عذاب ہوگا. اور قبر میں اللہ تعالیٰ ایسا ایک فرشتہ مسلم چھوڑائیں گے عذاب دینے کے لیے کہ جو آنکھوں سے اندھا ہوگا، کانوں سے بہرا ہوگا، اور وہ اتنا زور کا مردے کو مارے گا. اور اندھا اس لیے ہوگا کہ وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ مردہ تڑپ رہا ہے کیا ہے. بہرا ہوگا کہ جب وہ مارے گا زور سے تو مردہ وہ چیخے گا، چلائے گا زوردار کہ جتنی بھی قبرستان کی قبریں میں لوگ ہیں سب اس کی آواز سنیں. اگر وہاں سے جانور بھی گزر گئے ہیں وہ بھی سنیں، لیکن اس فرشتے کو آواز نہیں کیا کیونکہ وہ بہرا ہو. اور آنکھ سے اندھا ہوگا کہ چلو آواز سے سننا تو دیکھ ہی رہے، اس کی حالت کی وہ کہہ تڑپ رہا اسے کیا ہو رہا ہے تو اس فرشتے کو وہ بھی نظر نہیں آیا کیا، کیونکہ وہاں پہ سے کیا ہوگا اندھا ہوگا اور فرشتہ اس کو مارتا رہے گا.
وہ چلاتا رہے گا اور مارے گا اور چلا. اللہ تعالیٰ حدیث میں دین اور اکثر قبر کے احساس میں جس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عذاب قبر سے پناہی مانگی ہے اور صحابہ کو بھی ترتیب کی ہے کہ عذاب قبر سے پناہ مانگو. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ فرما رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد صلی اللہ صلاۃ اللہ تعوذ باللہ عذاب القبر. یہ اس واقعے کی بات کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قبر کے بارے میں اور آپ نے فرمایا کہ عذاب قبر میں کے تو حضرت عائشہ نے فرماتی ہے کہ اس واقعے کے بعد میں نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھی تو آپ نے عذاب قبر میں ضرور پڑھا. یعنی ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ قبر کا عذاب بڑا خطرناک ہے. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہر نماز اپنی دعاؤں میں جیسے اور دعائیں مانگتے ہیں یہ بھی شامل کریں کہ اللہ نعوذ بک من عذاب القبر. اے اللہ آپ مجھے عذاب قبر سے بچا لے، عذاب قبر سے پناہ دے. قبر کا عذاب بھی مذاق نہیں. ابھی میں مسجد اختر گیا ہوا تھا تو وہاں بیان تھا کہ عالم دین آئے تھے تو شیخ سرور جنرل صاحب تو نہیں تھے عشاء کے بعد میں وہاں پر بیان تھا اس سے عالم دین میں بیان میں جا کے بیٹھ گیا. تو وہ مولانا صاحب بتا رہے تھے کہ ایک خاتون کا انتقال ہوا اور ان کے گھر والوں کے پرس وغیرہ قبر میں رہے تو ضروری ڈاکومنٹس وغیرہ تھے. تو مفتی صاحب سے معلوم کیا تو انہوں نے کہا بھائی سامنے بول کے زیادہ اندر دہلیز رکھتی کیونکہ وہ قریب نہیں گئی. اب اگر صرف خدائی شاطر شروع کی تو اندر گئے بھی نہیں تو وہاں سے آگ کے شعلے نکلے. تو وہ لوگ چور چھاڑ کے گھر آ گئے اور اپنی والدہ سے پوچھا کہ بہن کا ایسا کون سا عمل تھا جس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے. عالم کی وہ نمازی تھی پرہیزگار تھی بتایا تو ایسی کوئی چیز تھی. تو ان کی والدہ نے کہا کہ یہ نماز میں تاخیر کرتے جیسے اصل کی نماز ہوئے ہیں مغرب وقت پڑے گی پھر مغرب کی نماز ہے یعنی قضا نہیں کر رہی دیر سے پڑھ رہی ہے. مغرب کی نماز تو تاخیر کریے عشاء کے وقت پڑھ رہی ہے یعنی بالکل عشاء سے پہلے. اب کئی خواتین کی حالت ہوتی ہے کہ وہ نماز دیر سے پڑھتی ہے تو ان کو مسجد تو جانا نہیں ہوتا جماعت سے نماز پڑھنی نہیں ہوتی. گھر میں پڑھنے کو کیا کرتی ہے اچھا برتن دھولے کھانا پکا لیں ڈرامہ دیکھ لیں فلم دیکھ لیں نماز میں تاخیر کریں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ای الاعمال افضل کے کون سا عمل زیادہ اللہ کی نزدیک افضل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ علی وقتها کہ نماز کو اپنے وقت پہ پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندہ نماز وقت پہ پڑھے. اب آپ دیکھیں کہ اس عورت کو جو نمازی بھی تھی وظاہر کی ایسا گناہ اور چیز بھی سامنے نہیں تھا لیکن نظر یہ آیا کہ نماز وہ تاخیر کرتی دیر سے پڑھتی تھی قضا نہیں کرتی تھی. اللہ معاف کرے ہم لوگوں سے نماز قضا بھی ہو جاتی تھی اور صرف قضا بھی نہیں ہوتی تھی صرف تاخیر کی پڑھنے دیر سے پڑھنے کی وجہ سے قبر کے اندر آتش شروع ہے. یہ تو انہوں نے دیکھا نہ جانے اندر کیا کیا عذاب ہو رہا ہوگا اور کیسا کیسا عذاب ہو رہا ہوگا کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو عذاب قبر سے پناہ مانگنے کا ہے اور عذاب قبر سے پناہ مانگنا سکھائی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان هذه الامه تبتلى في قبورها کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس امت کے لوگوں کو قبر کے اندر کون ہے کوئی نہیں چاہتے بات کوئی نہیں دیکھا آپ نے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بے شک اس امت کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قبر کے اندر آزمائیں گے. اللہ تعالیٰ علیہ فضل سے فرمایا اور عذاب قبر سے محفوظ رکھے معمول رکھے. اور ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ دیکھیں عذاب قبر کون کون سی وجوہات کی وجہ سے ہوتی کون کون سے ایسے خاص گناہ ہیں کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا کہ اس سے عذاب قبر ہوتا ہے. پیشاب کے قطروں سے عذاب کی قبر ہوتی ہے چاہے وہ انسان کا پیشاب ہو چاہے جانوروں کا. جو لوگ پیشاب کی چھینٹے یا قطرے فوراً صاف نہیں کرتے اور جسم پہ لگے رہتے ہیں ان کو قبر میں عذاب ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فإن عامة عذاب القبر منه کہ عموماً جو عذاب قبر ہوتا ہے وہ پیشاب کی چھینٹوں کی وجہ سے. اب کتنے ایسے لوگ ہیں جو راستے میں کھڑے ہوئے پیشاب کرتے ہیں اور صفائی نہیں کرتے لوگ پیشاب کرتے ہیں کبھی وہ دائیں ہاتھ پہ لگتے ہیں کبھی بائیں ہاتھ کبھی رائٹ کبھی بائیں کہیں نہ کہیں جسم پہ وہ لگا رہتا ہے.
جسم کے کسی بھی حصے پہ وہ لگا رہتا ہے اور ان کو اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی، اور کسی بھی خبر کا پیشاب سے بچو کیا صحیح نہ آپ عذاب القبری ملو، کیونکہ اکثر عذاب قبر پیشاب کی چھٹوں پیشاب کے قطرات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ ایک لمحہ فکری ہے کہ کئی خواتین ایسی ہیں، مرد ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ میں پیشاب کی چھٹوں سے پیشاب کی چھٹوں سے نہیں رہتے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو واش روم کے اندر موبائل یوز کرتے ہیں اور واش روم میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اب دیکھیں دین کے اندر شرم نہیں، اگر آپ شرم کریں گے تو آخرت میں آپ پچھتائیں گے، اور ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ زمانے حال میں جو غلط کام کر رہے ہیں اس میں ہم بتائیں لوگوں، کئی لوگ گناہ نہیں سمجھتے۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو واش روم کے اندر موبائل یوز کرتے ہیں، ایک ایک گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ واش روم بیٹھتے ہیں، اس دوران جو پیشاب کر رہے ہوتے ہیں یا غسل کر رہے ہوتے ہیں وہ مکمل ہو چکی ہوتی ہے، اس کے باوجود اس کو صاف نہیں کرتے، بلکہ وہ واٹس ایپ پہ سے بات کر رہے ہوں گے یا فیس بک کر رہے ہوں گے یا کوئی چیز دیکھ رہے ہوں گے، وہ ابھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس سے موبائل سے فائدہ ہو جائے تو پھر پیشاب صاف، پھر جب موبائل پہ کسی سے بات کر کے فارغ ہوتے ہیں تو پھر وہ جا کر پیشاب صاف کرتے ہیں، اس میں پیشاب لگا رہتا ہے۔ لیکن ایک تو پیشاب کر دیا اور پھر صاف کر دیا، وہ الگ چیز کر دیا، مطلب آدھ گھنٹہ ایک پیڑ کے بیچ کچھ کچرات ابھی آنے باقی ہے، تو چلو انتظار کریں گے جب آ گئے تو صاف کر لیے، کوئی کچرات بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف بیٹھے ہوئے موبائل یوز کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کی ہزار قدر ہوگا۔ اور کئی اس امت کے سینکڑوں لوگوں کو اللہ تعالیٰ بچائے، قبر میں جو عذاب ہوگا زیادہ تر لوگوں کو حدیث سے معلوم ہوتا ہے جب قبر میں عذاب ہوگا وہ کس وجہ سے ہوگا، وہ پیشاب کی وجہ سے۔ اسی طرح یہ زیادہ تر مسئلہ ہے کہ کئی میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ پیشاب کرنے سے احتیاط اور نہ اس وجہ سے۔ اسی طرح جو لوگ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، والدین کے اوپر چلتے ہیں، والدین سے لڑتے ہیں تو ان کو بھی والدین سے زیادہ حضرت والد صاحب حال ہے قریب ہیں، اور غالباً منگل والے دن تک ان کا آپریشن ہے کینسر کا، آپ کو آفر کرنا کامیاب ہوگا زندگی کے اللہ تعالیٰ والدین کا اساتذہ کا ساتھ سابق صحت کے ساتھ آفر کرتے ہیں۔ تو والدین کی نافرمانی کی وجہ سے بھی قبر میں عذاب ہوتا ہے، اور اسی طرح نماز میں تاخیر کرنے سے، نماز دیر سے پڑھنے سے قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ جو شام کے خطروں سے دل دل بچتے ہیں ان کو بھی قبر میں عذاب ہوگا، الا ایک کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پاس ہے۔ اسی طرح جو لوگ گانے سننے کی شوقین ہیں ان کو بھی قبر میں عذاب ہوتا ہے، بلکہ پر سوشل میڈیا پر اس نے ویڈیو دکھائی کچھ ٹائم پہلے کہ کسی قبر کھودی گئی، اس کے کان کے اندر سے سانپ کر کان کے اندر، اور انہوں نے بتایا کہ یہ میوزک سنتا تھا، گانے سنتا تھا، تو اس وجہ سے اس قبر میں عذاب۔ اور کچھ ایسے پہلے لڑکی کے انتقال ہو اور قبر میں بڑا خطرناک قسم کا عذاب ہو، کسی میں قبر پوری پڑے، جب پوری تو اس کی بھی خطرناک ہے، فوراً نہیں اگلے دن کی بات ہے، یہ ہے کوئی بات۔ تو پتا چلا کہ ایک ہفتہ پہلے اپنے کزن کے ساتھ اسٹیج پہ کر کے ڈانس کر، ایک تو ایسی کام ہے نا، اور پھر ڈانس کرنا، میوزک چلانا، گٹار بجانا اور گانے گانا، یہ وہ تمام وجوہات ہیں یا گانے سننا جس سے خبر میں عذاب ہوتا ہے۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ کئی حضرات ایسے کی خواتین ایسی ہیں کہ ہم گانے سنتے، خواتین کے اندر گانے سننے کا مادہ اس سے زیادہ ہے کہ وہ تو کئی خواتین ایسی کہ وہ برتن دھوری ہوگی، گھر کے کام بھی کھاد بھی کرنے لگی، تو انہوں نے کیا کہتے ہیں اسے ایئر بڈ جو یہاں لگاتے تھے، ایئر بڈس، اچھا وہ لگائے ہوئے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے نا جو ایئرپورٹس، ہاں ایئرپورٹس، ایئرپورٹس ایئرپورٹ جو بھی لگے ہوتے ہیں، جو بھی لگائے ہوتے ہیں، تو وہ اپنا کام بھی کر رہی ہوتی ہیں پورا دن، کپڑے دھو رہی ہیں، واش روم جا رہی ہیں، کھانا پکا رہی ہے، اور گانے اندر بچہ بھی ہوتے ہیں، ان کا تو بس نہ چلے کہ گانے کو بالکل اندر ہی اتار دیں، ابھی کان میں چھپا کر وہ گانے چلتے ہیں تو وہ اندر دن پہ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، اور جس دن میں گانے جائیں گے تو وہ وہ دن منافق بن جائے گا، دھوکے باز بن جائے گا، وہ دل سخت بن جائے گا، اللہ تعالیٰ کا قہر اس شخص کے اوپر برسے گا۔ اندازہ کرے گا کام کرتے کرتے موت آئے گی، کئی عورتوں کو کام کرتے کرتے موت آ جاتی ہے، تو کس حال میں موت آئے گی کہ گانے سنتے ہوئے مری۔ تو گانا سننا، بدنظری کرنا، یہ وہ تمام گناہ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان جرائم سے بھی بچائے، اور ملوث ہے، اللہ سے بھی ہمیں توفیق دے رکھتا ہے، ہمیں بھی اس سے محفوظ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو
باقاعدہ عذاب قبر سے پناہ مانگنے کی تلقین کہ اللہ تعالیٰ سے عذاب قبر سے پناہ. تو اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں عذاب قبر سے. تناخر کو قبر کے عذاب سے محفوظ لیکن ہم رکھے. الحمدللہ یعنی متقین والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اللهم ربنا احسن في الآخرة everybody started eating and this is fun. I'm really going to do shit. Yeah, we have to see you type to like answer for me that's the population. Hard was and اگر واقعہ کا ساتھ سے کاغذ مجھے آگے بھی سکے ادارے کے ہم ادھر ناسات کرتے ہیں ہمارے سائی ہے سے کچھ قرضوں کو ڈوبے ہیں. آپ دعا کرنے کا غیر سے جنابات کی بہت سختی گئی تھی ازماق از کی وجہ سے بہت پریشان. آپ دعا سارے قرضے دائی عطا فرمائے ہمیشہ کی کرنا ہے رکھے ہمیشہ اس کو میں بھی خدا سے کھلایا کسی نے